بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امین شاد صاحب۔ ہاں جی، سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، ہاں اچھا، میرا یہ آج سوال ہے کہ اپنا سید جو ہوتے ہیں نا، جو اپنا یہ ان پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی نہ لینے میں نہ دینے میں۔ یہ کس زمرے میں؟ یہ آج کل کے دور میں بھی یہ جو سید ہے اتنے نہیں، آپ ڈبل سوال کر رہے ہیں کہ لینے والی بات بھی دینے والی بات بھی آپ کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، مطلب ان سید جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ لینا یا ان پہ دینا فرض نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، مولانا جواب دے رہے ہیں۔ امین صاحب اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ آپ نے جب بات کہی نا کہ سید پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی اس کے پاس مال ہو تو اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اچھا، یہ تو بات آپ نے نا کسی سے سنی یا آپ نے خود کہی، یہ نہیں ٹھیک بات ہے۔ سید اگر مالدار ہوگا تو زکوٰۃ اس کو بھی اسی طرح دینا پڑے گی جس طرح دوسرے غنی دیتے ہیں، فرض ہے اس پر۔ بات صرف یہ ہے کہ سید جو ہیں واقعی ان کے لیے جو بنی ہاشم اور ہیں آپ کے خاندان کے لوگ، ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اچھا، دینے والا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں، دینا تو سب کو پڑے گی۔ جو زکوٰۃ لینے کا معاملہ اس میں ہے کہ یہ سید جو ہے نا حضور کا خاندان، ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ ہاں جی، وہ آپ نے یہی بیان فرمایا کہ تم اس کو لوگوں کے ہاتھ کی مہر سمجھو، نفرت دلائی انہیں کہ تمہیں اپنے وقار کو بحال رکھنا چاہیے، تم رسول اللہ کا خاندان ہو، کیوں لیتے ہو؟ اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی صاف نظر آ رہی کہ اگر آپ اجازت دے دیتے تو لوگوں نے زیادہ ان کو ہی دینی تھی کہ حضور کا خاندان احترام کرنا تھا، مگر بے دین لوگوں کو موقع مل جاتا کہ نبی نے یہ ایک ڈھونگ رچایا تھا زکوٰۃ کا محکمہ قائم کر کے، اصل تو اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے۔ اس لیے آپ نے ایسے دھبے کو دھو دیا کہ میری اولاد اگر ان کے پاس مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گی، مگر بھوکے ہوں گے تو لیں گے نہیں۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نا، دو کفیل احمد ہاشمی صاحب کے جو داماد ہیں دونوں، یہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کہ ہم نہ دیتے ہیں کسی کو زکوٰۃ، نہ لینا تو ہم پہ ہے ہی نہیں ہے، ہم دیتے بھی کسی کو نہیں۔ نہیں دیتے کیوں نہیں، دیں گے زکوٰۃ۔ یہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ ان سیدوں پر فرض ہے، دیں گے۔ جی اس میں ضمناً ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک انتظام تھا کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ خمس سے یا کچھ اور چیزوں سے ملتا تھا، لیکن اس دور کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہے تو اگر سید ہوگا تو کیا اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا۔ یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا، جب دین اپنی جگہ سے ہل گیا، سارا نظام ہی تباہ ہو گیا تو پھر یہ مسئلے پیدا ہی ہو گیا کہ اب یہ بیچارے کیا کھائیں، کوئی ان کا خبرگیر نہیں، یہ کدھر جائے پھر۔ تو اس بارے میں ایک بات تو وہ ہے جو شیعہ حضرات کہتے ہیں اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سید کو دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دوسروں سے یہ نہ لیں۔ سید مالدار اگر سید کو دے تو پھر وہ الزام نہیں آتا، نہ وہ تہمت لگتی ہے کہ لوگوں کے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ بھی بات کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے، کوئی اتنی غلط نہیں کہ سید اپنے سید بھائیوں کی مدد کر دیں زکوٰۃ سے تو درست مانی جاتی ہے۔ دوسری بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت آئی اور کئی علماء نے اس کو قبول بھی کیا کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں یہ دیکھ کر کہ بیت المال اب ہو گیا برباد، ان کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا، اس لیے اگر ایسے حالات ہی پیدا ہو جائے کہ کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی تو آخری درجہ جو ہے جیسے اضطرار اور لاچاری ہوتی ہے پھر زکوٰۃ لے لیں۔ یعنی امت پوری صدیوں سے مجرم ہے
کہ نہ خلافت ہے نہ بیت المال ہے، اس لیے سارے مسئلے امین صاحب اپنی جگہ سے سرک گئے، کیا کریں، دین اپنی شکل میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح بات، کیسے بہت اس بڑا پر آدمی ہے مولانا صاحب، یہ اس پہ تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن خلافت کا قیام جو ہے نا وہ فرض اول ہے، وہ ہے درمیان کی کیلی، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا خراس اور چکی جو نا ٹھیک چلے۔ قطب الرحاج چکی کا وہ درمیان کا کیل ہے، جب امیر المومنین نہیں، خلیفہ نہیں، تو سارے مسئلے پر حل تباہ ہو گئے۔ اب ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے عمل کا، اور کس طرح ہوگا۔ بالکل صحیح جی امین شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی جی آپ کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا ایک سوال آج پیش آیا ہے کہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کے اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر شادیاں کر لیتی ہیں اور ہماری عدالتیں ان کی ولی بھی بن جاتی ہیں، تو کیا ان کے نکاح کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کال لینے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جنات نے ہمارے علاقے میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کھپرو ضلع سانگڑ سندھ سے۔ ضلع سانگڑ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ کہ جنات نے ہمارے علاقے میں تنگ کر دیا ہے لوگوں کو، خصوصی طور پر غیر شادی شدہ عورتیں جو ہوتی ہیں، نوجوان ہاں پڑ جاتے ہیں، ان کو عجیب طریقے سے تنگ کرتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ایک سے نکال کر پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، تو مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان پر جنوں کا قبضہ جمانا اور ان کو پریشان کرنا اور اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہونا، اس کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں ایک بات تو یہ جاننی چاہیے کہ جنات کا وجود تو برحق ہے، انسانوں سے الگ وہ ایک مخلوق ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں آ کر جو یہ متجددین نے شوشہ چھوڑا نا کہ نہیں، انسانوں میں سے جو لوگ جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں وہ وحشی قبائل جن ہیں، اور جو آپ مل جل کر رہتے ہیں شہروں میں یہ انسان ہے، یہ دین کو بدلنے کی باتیں بالکل جھوٹ ہے۔ جنات الگ ہیں، ایک مخلوق ہی الگ ہے۔ اور یہ بھی کئی لوگ بہت مدت سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ چمٹتے نہیں، انسان پر وہ کوئی غلبہ نہیں حاصل کرتے۔ اور یہ قرآن مجید میں جو آیا کہ سود خور لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جس کو شیطان چمٹ جاتا ہے نا اور وہ باولا اور پاگل ہو جاتا ہے، ایسے اٹھے گا۔ اب جو نہیں ماننا چاہتے تھے انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ یہ چونکہ عرب ایسا خیال کرتے تھے، قرآن نے بھی وہی بات کہہ دیا کہ جیسے تم سمجھتے ہو جن چمٹ جاتا، یہ بھی باتیں جو ہیں دین سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بات عربوں کی غلط تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ حوالہ دینا چاہیے تھا کہ جیسے جن چمٹ جاتا پاگل ہو جاتا آدمی، ایسے اللہ نے تو اس کو ایک مسلمہ کے طور پر بیان کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا۔ اس لیے جن بھی ہیں، چمٹ بھی جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ باقی ان سے نجات پانے کے لیے پھر یہی ہے کہ جیسے اور علاج معالجے ہیں ان کے بھی عامل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اور آدمی کو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، آخری صورتیں پڑھنی چاہیے، معوذتین، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ ہی کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے نا دم کر کے اس کو پلانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب سانپ نے ڈس لیا تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کو، تو انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے انہیں پہلے کہا ہماری مہمانی کرو، وہ ایسے نکلے کہ کم بختوں نے انہیں روٹی دینے سے انکار کر لیا۔ اب ان کے سردار کو ڈس گیا سانپ، انہوں نے کہا یار یہ مسافر جو ہیں ان کے پاس جائیں، تو انہیں کہا، انہوں نے اللہ کے توکل پر کہا کہ ہاں ہم دم جانتے ہیں مگر دم اب مفت نہیں ہوگا، تم نے نہیں ہمارے ساتھ نیکی کی، اب ہم طے کرو کتنی، 30 بکریاں پھر طے ہوئی کہ 30 بکریاں لے کر دم کریں۔ انہوں نے پھر وہ دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ بکریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں، ان کو مدینہ جا کر رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ لیں گے، اگر حلال ہوا تو کھائیں گے ورنہ کیوں کھائیں۔ آپ سے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ محنت مزدوری جو تم نے لی وہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ لی، کتاب اللہ پڑھ کر اگر یہ لی تو بہت اعلیٰ رزق ہے، یہ میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی طرف توجہ کریں، ایسا کلام جو پڑھیں پڑھائیں۔ اور تعویذ بھی لوگوں نے لکھے ہیں، مگر اس دور میں کئی لوگ تعویذوں کے بھی منکر ہیں، حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہمارے علماء گزرے ہیں ان سب نے ایسے تعویذات لکھے ہیں کہ یہ اگر لکھ کر لٹکا دیا جائے تو اللہ کے فضل سے آدمی جو ہے نا اس مصیبت سے نجات پا جاتا۔ وہ بھی اگر ملے کتاب التعویذات نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس میں سے لکھ لینا چاہیے۔ مولانا بعض اوقات کسی خاص بیماری کی وجہ سے دورے پڑتے ہوں تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جن چمٹا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔
خاص طور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا، کچھ ان کے ایام کی خرابی کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے. یہ تو طاہر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ وہم میں بھی نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ ذرا کوئی بیمار ہوا تو اس کو کہہ دیا جنی چمٹے ہوئے، اتنا نہیں جن آوارہ پھرتے. بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی علاج کرانا چاہیے. اور جس بات کی طرف طاہر صاحب نے توجہ دلائی بالکل ٹھیک ہے کہ بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں اور یہ ایام جو ہے اچھے طریقہ سے نہیں آتے، حیض جو ہے یا رکتا ہے یا زیادہ آتا ہے، رکنے سے تو بالکل جن کی طرح ہو جاتا ہے نا کہ دماغ کو جب بھاپ چڑھتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور ایسا بکنا بھی شروع کر دیتی ہیں کہ آدمی کہتا گولی مار دوں اس کو. ان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آسانی سے ہر مہینہ خارج ہو پھر ہی بچیاں تندرست رہے تو پہلے تو اس طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ ایام جو ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں رکاوٹ. جی بھائی بات کئی واضح ہو گئی. موقع پر طاہر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مکر بھی ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ یا مرد کوئی مکر بھی کر لیتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا. جن اصلی تو نکل جائے، یہ کہاں سے نکلے، یہ تو ہے مکر. تو اس کا علاج تو ڈنڈا ہی ہے. جب ڈنڈے پڑیں گے خود بھی مان جائیں گے کچھ نہیں ہے کہ جن نکل گیا. نکل. جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے اس حوالے سے؟ یہ جی باپ سے اپنا ہیں؟ جی بیوی کے باپ کو اگر کوئی شوہر قتل کر دیتا ہے ہاں ہاں. تو اس کا بیوی سے نکاح رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سسر کو قتل کر دیتا ہے تو کیا سسر کو قتل کرنے سے نکاح پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اس نے جو جرم کیا اور بہت بڑا گناہ کیا، قتل ناحق، کرو بھی اپنے ایک عزیز کا، اتنے محترم کا، وہ باپ کی بجائے تھا، تو یہ گناہ تو بہت بڑا ہے. مگر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نکاح کیوں ختم ہو جائے گا؟ نکاح ٹھیک ہی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. تو اس کے بعد اگر چلے وہ بہت نہیں رہنا شکریہ. چاہتی اس کے ساتھ، باقی اگلے ہفتے بات کریں اگلے گے ہفتے نا؟ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی بندہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے نکاح کے توڑنے کی طرف وہ بات کیوں لے کے آتا ہے؟ نکاح کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے اس کے کہ نکاح کو توڑنے والی باتیں جو طلاق ہے، خلا وغیرہ ایسی باتیں وہ الگ ہیں، یہ جرم الگ ہیں. کوئی شراب پیتا، گناہ کرتا، قتل کرتا، السلام تو اس سے علیکم. نکاح تو نہیں ٹوٹتا. جی السلام علیکم. جی مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور اپنی پسند کی شادیاں بذریعہ عدالت کرواتی ہیں، ان کے نکاح کے متعلق شریعت کا کیا حکم؟ اب ایسی باتیں جو ہیں ان پر اگر نظر دوڑائی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی معاملوں میں تو خود والدین بھی قصوروار ہوتے ہیں. بچیاں جوان ہو گئی، شادی نہیں کر رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جی بیٹھیں. جی فرمائیں. ایک مسئلہ پوچھنا. جی پوچھیں بھائی. پوچھیں نا. اپنا ساڈے ایک مامو جی نو انہاں نو تھوڑے پیشاب دے قطرے آندے نو، نماز 5 ٹائم پڑھدے نو. جی جی. تے انہاں دا کی حال ہو سکتا؟ سلسل بول کی بھی بہت کرتے آ، کپڑے بھی بعد ٹائم نہیں پتہ لگتا پلید ہو جاندے آ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہے کہ سلسل بول کی بیماری ہے. بڑھاپا بھی نہیں ہے. اچھا. چلو بڑھاپا ہے یا ویسے ہی کوئی آدمی اس کی صحت ٹھیک نہیں، اس لیے پیشاب چلتا ہی رہتا، پوری احتیاط کے باوجود وہ بچ نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کو میرے بھائی پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس تکلیف میں بھی اس کو نماز نصیب ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پڑھتا رہے. کپڑا پلید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے کوئی پلید نہیں، اس کا اسی طرح پاک ہے جس طرح ہمارے پاک ہے نا. اس کا پیشاب اس کے کپڑے کو پلید نہیں کرتا، وہ معذور ہو چکا. اور وضو بھی اس کو بار بار نہیں کرنا چاہیے، بس ایک بار وضو کر لے، بے شک وضو کرتے ہی ٹوٹ جائے تب بھی نہیں، وہ پورا کر لے طریقہ اور نماز پڑھتا جائے. خیر ہے، اس کی نماز بہت اعلیٰ ہے، دوسرے تندرستوں سے 1000 درجہ بہتر ہے، پڑھے. اچھا سر نماز ہر نہ وضو کرتے آ، یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا یا ایک نماز نہیں، سے؟ بہتر یہی ہے کہ کر لے، ورنہ اگر وہ نہ بھی کرے نا، کوئی اور وجہ نہ ہو جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ، وہ اگر ہوگی تو پھر تو ٹوٹے گا. ورنہ یہ جو ہے نا بیماری، پخانہ چلتا رہتا ہے، ہوا آتی رہتی ہے یا پیشاب، اس کو وہ سمجھ لے میرے لیے یہ کوئی نہیں چیز، یہ وضو توڑنے والی نہیں، بے شک نہ کریں. سر ایک اور مسئلہ. جی فرمائیے. اچھا یہ جو زبان سے گونگے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی گونگی ہے، ایک لڑکا گونگا ہے، ہاں ہاں. ان کا نکاح جو پڑھانا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے؟
جب وہ بچہ اور بچی آپ کو پتہ ہے کہ ہے تو آخر ان کے اندر خواہش تو ہے نا، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو سمجھتے نا، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے. تو ان کے لیے یہ ہے طریقہ، ان کے لیے بھی. اور ایسے ہی جو چھوٹی عمر کے بچے بچیوں کا نکاح آخر دین میں جائز ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ولی ان کے جو ہے نا ان کو آپس میں ایجاب قبول کرنا چاہیے. یہ مولوی حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ بجائے ان بچے بچی کو پوچھنے کے، بچی کا جو ولی ہے اور بچے کا عالم دین ان سے پوچھے کہ فلاں بچہ جس کا تو وکیل ہے، نمائندہ، اس کا نکاح میں فلاں تیرا جو وکیل ہے مدم قبر اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو نے اس بچی کا نکاح اپنے اس موکل کے لیے قبول کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس بیٹے کے لیے اس نکاح کو قبول کیا. یہ کہیں گے تو پھر نکاح بالکل ٹھیک ہے. نہیں اگر وہ دونوں سر ہلا دیں اور بات سمجھتے ہوں، اگر وہ ایسا کر دیں کوئی اشارہ جس سے پتہ چلے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا اشارہ ہی بولنے کے برابر. جی ٹھیک ہے سر. جی اچھا سر، ایک اور مسئلہ. جی فرمائیے. ہماری والدہ بہت بیمار ہے، شوگر کی مریض ہے. اللہ شفا دے، اللہ سر تندرست. اس کے لیے کچھ دعا کرے. اللہ رحم فرمائے. اور آپ بھی کریں کہ یا سلاموں پڑھنا شروع کر دیں. یا سلاموں، سلامت. یا سلاموں اچھا صبح اور شام 131 بار نا پڑھا کریں درود شریف والآخر. اللہ کے فضل سے نا اللہ مہربانی فرمائے. یا سلاموں. ٹھیک ہے سر. جی بہت شکریہ. مہربانی سر. جی بارک اللہ فیک. تو یہ بچیاں جو ہے نا کچھ تو قصور والدین کا بھی ہے، پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھائیں گے اتنا پڑھیں گے، بے عمر ہو گئی ہے، خواہش ہے، دھیان نہیں کرتے، بیچاری بھاگ جاتی. کچھ جو ہے ان کو پسند ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارے معیار کا نہیں، یہ BA ہے، ہمیں MA چاہیے. وہ بہتر سے بہتر تلاش کر کے ادنا سے بھی رہ جاتے ہیں. جی کال لیں گے شاید. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ادھر پڑھانے کے لیے ٹیوٹر بلاتے ہیں، بالغ لڑکی وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے، خواہشات تو ہوتی ہیں، یعنی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی کچھ معذور سمجھی جاتی ہیں. السلام علیکم. جی مولانا. تو اس بارے میں ولی ہونا چاہیے. ولی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رشتہ دار ہی ہو، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کسی مرد کو بھی ولی کر سکتی ہے، اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو، آدمی کو کہہ سکتی ہے میرا نکاح السلام کرا دے. علیکم. وعلیکم السلام سر کے بات کریں، چوری صبر صاحب بات کریں گے. جی کروا دیں کروا دیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی، ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. جی فرمائیے پوچھیں. جی یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا. جی جی خواب کے اندر فتاوی آن لائن ہے نا یہ؟ جی فتاوی آن لائن. جی فتاوی آن لائن ہے یہ؟ ہاں ہاں جی فتاوی آن لائن ہے. پوچھیں آپ مولانا اسحاق صاحب. آپ کی نہیں کاٹے نا، چلیے ایک خوابوں کی تعبیروں والوں سے کہہ بھی دیں نا کہ یہ وہاں پوچھا کریں، جمعرات کو پوچھیں. وہاں کتاب پڑھی ہے نا تعبیر نامہ، پھر دیکھ بھی لیں گے ہم. جی ٹھیک ہے. جی آپ بات کر رہے تھے. ہاں، میں نے کہا نا کہ عورت اپنا نکاح خود کرے تو یہ تو ہے بے حیائی، بہت اس کی شان کے خلاف ہے. وہ آپ اپنے وارثوں سے کہے، وہ جی السلام علیکم. خاندان کا کوئی ولی ابد، کوئی دور کا بھی رشتہ دار اس کو کہہ دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھ لیں، چلیں پوچھ لیں آپ بھائی. جی میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ کل پرسوں رات کی بات ہے کہ میں اچانک میری ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا. اور میں لیٹا ہوں ہاں ہاں. اور میرے دل میں نئے نئے وسوسے آ رہے ہیں. میرا تو کوئی کام اچھا ہی نہیں ہے، میں تو یقیناً دوزخ میں جاؤں گا اور رو رہا ہوں اونچی اونچی بات ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میں منجی چارپائی پہ اوپر لیٹا ہوا ہوں. جی جی. اور اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے سے بہت نیک ارادے تھے، ہاں ہاں اور جو تھے نا گستاخ رسول، ہاں ہاں. اس کو میرا نا شہید قتل کرنے کا ارادہ تھا. اچھا. یہ جب میرے ذہن میں آتا تھا میرے یہاں مجھے ہنسی آتی ہے اور میں اپنے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے مجھے. جی جی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے نا اچانک میرے وسوسہ آتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بالکل، میں فوت نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تھوڑی طبیعت چاہیے تھی. بس میرے بھائی یہی آپ نے دیکھا، باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف آپ کے دل میں جذبات جو تھے وہ مشتعل سے ہونے ہی چاہیے. کلمہ گو اس جرم کو تو نہیں سہ سکتا. باقی جو آپ نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا نا، اس سے پریشان نہیں ہونا. جو شخص بھی دیکھے کہ میں مر گیا ہوں یا اور بھی کوئی مرا دیکھے، یہ بہت اچھا خواب ہے، اس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. ڈر جاتے ہیں لوگ کہ مر جا دیکھا. نہیں، مرنا جو ہے کسی مصیبت کا خاتمہ، پریشانی کا ختم ہو جانا، بیمار ہے تو تندرست ہو جانا،
یہ یعنی حالات کا بہتری کی طرف بہتری کی طرف بدلنا ہے. موت کا مطلب اس مصیبت کا خاتمہ ہے. صحیح بات. یہ نہیں مرتا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. جی یعنی بات واضح ہو گئی. جی آپ سے بہت واضح, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا اب صورت تو ولی بنائے ضرور, قریبی ولی مانتا نہیں, دور کا کوئی رشتہ دار اس کو ہی کہہ کہ اب چاچا جی میرا کر دو, وہ مان جائے, مجلس نکاح میں بیٹھ جائے. اس معاشرے میں بلکہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی نیک آدمی کو کہہ دے اگر نہیں یہ سنتے, وہی اس کا ولی بن جائے. اور آخری چارہ یہ ہے کہ سلطان ولی اللہ ولی ہے, جس کا کوئی ولی نہیں پھر حق میں وقت اب ولی. جو ہماری سماجی قدریں اور جس طرح کے خاندانی مسائل ہیں, کوئی بھی بندہ کسی پرائی جنگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں. تو جب سارے دین کو چھوڑ گئے ہیں تو پھر فتاوی آن لائن اس کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم. جناب محمد جنس میں شادمان ٹاؤن سوئی گیس کو لوں. جی جناب علی. اچھا مولانا صاحب کو پوچھنا ہے کل میں جمعہ پڑھیا تواڈے حل ہیں او حضرت خدیجہ دے بارے چ میں دسیا ہے ساری گلاں یار وہ تجارت کرتی ہیں کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ مالک یہ تو میرے بھائی یونس صاحب ایسی باتیں ہیں شروع لات پہلی جماعت دوسری جماعت بڑے بھائی جو پڑھتے ہیں دسیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جب تحقیق کی ضرورت بڑے ایماندار ہیں بڑے نہیں, وہ ساری باتیں میں نے کر بتا دی نا کہ ان کی بنیاد کوئی نہیں. اچھا کوئی حدیث ہے کوئی نہیں قصہ کوئی نہیں, یہ باتیں جو ہے نا بے اصل ہیں. اب تازہ ایک عالم کی تحقیق پڑھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی وہاں اسپین, اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے. اور ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ ایسی کتاب اب شائع ہوئی ہے عربی زبان میں جس میں ایسی جتنی باتیں تھیں نا لوگوں نے خام ایک ایک کا جائزہ لیا کہ یہ کوئی باتیں ہیں اپنی طرف سے. یہ رسالہ الحدیث میں مہینہ ہی حافظ اور یہ بات جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے بلکہ بیان کرتے رہتے تھے کہ حضرت خنسا کے 4 بچے قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹا قصہ, یہ راوی اس میں جھوٹے. تو اب تحقیق کا زمانہ آ گیا ماشاءاللہ, لوگ ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں. ہماری بھی غلطیاں درست ہو رہی ہیں, علم تلاش کرتے ہی رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور ساڈے مولوی صاحب نے خطبہ جمعے دسیا 60,000 مسلمانوں کی فوج آئی تو رستم کی فوج 6 لاکھ آئی. مسلمانوں نے مار مار کے تابوت گھڑ دیتا. میں انہوں نے کہا مولوی صاحب کو تھوڑے اپنے بتا لو تو تھوڑے اتو گھٹا لو. اس زمانے 6 لاکھ ایران کی آبادی بھی آئی کہ نہ آئی, اور مولوی صاحب ناراض ہو گئے. اچھا جی خوش رہو, سلامت رہو. اچھا ٹھیک ہے, اللہ خیر سے رکھے. جی جی بہت شکریہ. خیر سے رکھے یونس صاحب آپ کو. اللہ خوش رہو جی. جی الحمد. اب مولانا معاشرہ خراب ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر باپ نہیں مانتا تو بیٹی چچا سے یا ماموں سے یا کسی کو اور قریبی عزیز سے گزارش کرے, تو کیا عملی طور پر ایسا ممکن ہے مولانا؟ ممکن ہے. مجھے ہی کہہ دے, میں ہی کہوں گا آجا مسجد میں بیٹی میں تیرا نکاح کروں گا. کئی کا میں نے کیا کہ باپ بندے ہوئے ہیں, اگر یہ زنا کر لے گی پھر ٹھیک ہے, پھر عزت رہ جائے گی. ہمارے گاؤں میں ہی تھا اپنی برادری میں, اور میں نے وہاں نکاح پڑھ دیا. اب کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, گھر والوں کو اکسایا, پرچہ دو فلانے. میں نے کہا یار یہ رات اگر زنا کر لیتے پھر گاؤں میں آپ کی عزت رہتی. عقل میں آ گئی بات, کیا میں نے نکاح کر دیا, آپ کو کوئی کہہ تو نہیں سکتا, حرام تو نہیں کیا. اس لیے یہ بیوقوف جو کہتے ہیں نا زنا ہو جائے کوئی نہیں, توبہ تو بیوقوف ہے. نکاح کر دیا جائے, مگر کرنا کسی مرد کو چاہیے, عورت کو چاہیے کسی کو اپنا مختار کرے, وہ مرد ہی اس کا. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک ہمارے پاس تحریری سوال ہے اور ایک کتاب کے حوالے سے بھائی عبداللطیف سرور صاحب نے آپ کی نظر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وفات سے قبل یہی بات نا ذرا روک کر, اللہ کے لیے یہ ماں باپ جو ہے نا بچیوں پر ظلم نہ کرے, ان کا صبر نہ آزمائے. ان دنوں میں نے اپنی بچیوں سے سنا جو پروفیسر ہیں پڑھا رہی ہیں, انہوں نے کہا ابا جی ہمارے ساتھ جو بچیاں ہیں نا وہ کہتی ہیں ہمارا ماں کو تیرے گھر لائیں گی, تو ہی شرم دلا, کیوں ڈھونڈتی پھرتی ہے, کر دے اس کا بے شک ان پڑھ کے ساتھ کر دے. اور بیچاریاں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا, کئی مائیں ہمیں کہتی ہیں حرام زادی کہ تم یونیورسٹی میں پڑھتی رہی گدی ہو, وہاں کوئی بچہ نہیں پھنسا سکی. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی. خدا کے لیے نا سارے سوچیں, جذبات ہوتے ہیں بچے بچیوں کے, اس لیے زیادہ بہتر کی تلاش کرتے رہنا کہ امیر ہو یہ ہو, کیا فائدہ. عزت کا خیال کرو. جی السلام علیکم. یہ مولانا تحریری سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 روز قبل 7 کنوؤں کا پانی سر میں ڈالا تھا, کیا یہ بات درست ہے, یا 7 مشکیں پانی کی سر پہ ڈالی تھیں؟ اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ رحمت للعالمین جو علامہ محمد سلیمان منصور پوری کی ہے, انہوں نے 7 کنوؤں کا حوالہ دیا. وضاحت فرما دو. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی مولانا. بات تو 7 کنوؤں کی ہے، مشقیں نہیں 7 کنویں آتے ہیں. آپ نے کہا مدینے کے ارد جو 7 کنویں ان کا پانی لاؤ اور اس سے مجھے نہلاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں. میں نے والدہ صاحبہ کی بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، تو والدہ صاحبہ فوت ہوتے وقت اپنا کچھ 2-3 تولے زیور اور اپنا باقی سامان کپڑے وغیرہ مجھے دے گئی. جی اب وہ میرے ہیں یا باپ کی وراثت کی طرح وہ سب بھائیوں میں تقسیم ہوں گے؟ چلے مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ جو والدہ نے آپ کو دیا ہے یہ ان کا ہی تھا یا والد صاحب کا تھا؟ کس کا تھا جی؟ یہ والدہ کا تھا. والدہ کا تھا. تو ان نے جو آپ کو یہ دیا ہے اس کا پتہ ہے ان بھائیوں بہنوں کو کہ وہ اماں دے گئی ہے ان کو؟ ہاں جی پتہ ہے سب کو. پتہ تو پھر بالکل آپ کا ہی حق ہے. پھر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو ظلم کریں گے. آپ کا ہی حق ہے. اگر اماں نے یہ ہبہ کر دیا ان کے سامنے اور آپ کو دے دیا تو بالکل آپ کا ہی ہے. بہت شکریہ جی. اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں لے گا. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. تو 7 کنوؤں کا مولانا اس طریقے سے تو کوئی والد حق الخدمت کے طور پر اپنی ساری جائیداد یا آدھی جائیداد کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو پھر دے سکتا ہے؟ بیٹوں اور بیٹیوں میں خواہ مخواہ فرق کرنا نا کہ کوئی وجہ نہیں ایک کو زیادہ دینا، یہ ظلم ہے. یہ حضور نے کہا میں اس ظلم کا گواہ نہیں بنتا، سب کو برابر دو. مگر اگر کوئی معقول بنیاد ہو کہ اس بچے نے زیادہ خدمت کی ہے یا بچوں میں سے کوئی معذور ہے بیچارہ نہیں کما سکتا، باپ دیکھتا کہ باقی تو کچھ کر لیں گے، تو کوئی جائز وجہ ہو نا. حضرت ابوبکر حضرت عمر نے دیے، حضرت ابوبکر عمر نے دیے ہے، جائز ہے. جی السلام علیکم. اچھا مطلب ایسا اگر والد یہ سمجھے یا والدہ یہ سمجھے جس کو ہر شریف آدمی سمجھے کہ یار یہ خواہ مخواہ نہیں انہوں نے کیا، باقی ایسا کرنا مناسب تھا بالمعروف اچھے انداز سے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے، ایک شخص جیسے سعودیہ میں ہو تو اس کو مطلب نہ کفیل اس کا تنگ کرتا ہو، نہ ویزا نکال کے دیتا ہو بیوی کا، تو کافی سال ہو گئے ہوں وہ نہیں نکال سکتا. تو بیوی مطلب اب ویسے بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے نا کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں لے جایا جا سکتا حج پہ. اچھا. تو اگر بیوی کو وہ عمرے پر بلاتا ہے اور اس کو اس طرح سے اپنے پاس رکھتا ہے، یا پھر بیوی جو ہے وہ پھر حج تک رک جاتی ہے، حج کر کے آتی، تو آیا گناہ ہے، جائز ہے یا نہیں؟ نہیں مولانا تو یہی بتائیں گے کہ ملکی قانون جو ہیں اس کی پابندی تو بہرحال ضروری ہے. اگر آپ ایسا کریں گی تو کوئی مشکل بھی آپ کو آ سکتی ہے. مولانا کا فتویٰ تو یہی ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں. جی مولانا فرمائیے. کیا بات کہی ہے بچی؟ وہ باجی کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں سعودی عربیہ میں ہیں اور کفیل جو ہے مجھے وہاں بلانے کی اجازت نہیں دے رہا میرے میاں کو. اچھا. اگر میں وہاں عمرے کے لیے جاؤں اور حج تک میں رکنا چاہتی ہوں، یعنی اپنی مدت بلا وجہ اپنے حساب سے وہ زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ چوری چھپے وہاں وہ. میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے 8 ماہ کا، تو اگر میں حج پر جاؤں بھی تو میں اپنے بیٹے کو پھر بھی نہیں لے جا سکتی. ہاں قانونی طریقے سے تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 5 برس سے کم کا بچہ حج پہ نہیں جا سکتا. ہاں جی. تو آپ باجی کہہ رہے ہیں چونکہ عمرے پہ یہ پابندی نہیں ہے تو میں عمرے کے لیے جاؤں گی اور حج تک رکوں گی. اس میں بات تو یہ ہے میری بہن کہ اگر قانون کی طرف سے آپ کو خطرہ نہیں کوئی کہ وہاں کسی مصیبت میں نہیں پھنسے گی، تو دین کے لحاظ سے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. صحیح. دین میں نہیں کوئی یہ بندش ہے. یہ بندشیں جو ہے نا بچہ نہیں لے جا سکتے، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئے لوگوں کو حج عمرے سے روکتے ہیں. آپ کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گی. ملکی قانون سے بچاؤ کی آپ سوچیں. وہ وہاں پہ رشتہ دار ہیں ہمارے، تو وہاں پہ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایسے قانون جو بچہ یہ بناتے ہیں دین کو چھوڑ کر، یہ قانون تو نہیں نا، ظلم ہی ہے. جی. سر میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی، بڑی مہربانی آپ کی. جی فرمائیں. وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوں کسی کو نا، تو میری والدہ ہوں، ان کے پاس کچھ سونا بھی ہو لیکن اتنا کو مطلب 6-7 تولے اتنا کو، تو وہ ان کے بچے بھی جوان ہوں اور پڑھنے والے بھی ہوں، مطلب تعلیم پہ بھی بہت خرچ آتا ہے، FSC کے اسٹوڈنٹس آگے میڈیکل میں جائیں تو مطلب ان کے ہسبینڈ بھی نہ ان کو اجازت دیتے ہوں سونا بیچنے کی، گھر ہے صرف ان کا اپنا، ہسبینڈ کی کوئی مطلب جاب نہیں ہے، تو آیا یعنی کہ بیٹی کا جو ہسبینڈ ہے وہ ان کی بڑی خواہش ہو کہ یعنی کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے ہوں، تو وہ آیا دے سکتی ہے زکوٰۃ کے طور پر ان کا، یعنی کہ میرا ہسبینڈ دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ لیں اس طرح سے؟ مطلب داماد جو ہے سسرال کے حالات اچھے نہیں ہیں نہیں، اور داماد جو ہے وہ اپنی ساس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کروانا چاہ رہے ہیں. کروانا چاہ رہے، کروا سکتے.
کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. والدہ کا اگر شوق ہے نا ہاں تو جی. داماد ان کو پیسے دے کر ان کو حج کروا دے, بالکل جائز. اچھا جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اجر دے گا, کروا دے. اچھا سر, آپ نے پچھلی بار یہی مجھے آیت بتائی تھی نا, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ہاں بس یہی پڑھا کریں بچہ, اللہ رحم اچھا جی, بہت شکریہ, جزاک خیر کرے اللہ. جی اچھا, وہ آپ تو فرما رہے 7 کنوؤں کا یہ آپ نے کہا تھا کہ ان کا پانی لاؤ اور مجھے نہلاؤ. بعض روایات میں 7 مشکوں کی بات بھی آتی ہے. 7 مشکوں کی الگ بات ہے کہ وہ جب آپ نا عشاء کی نماز کے بعد تھے تو آپ پر پانی ڈالا گیا ٹب میں. یہ جو ہے نا کہ 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور مجھ پر ڈالو. اس کی مولانا یہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مستند روایت نہیں, مگر باہر اور کئی جو ہے نا مانتے بھی ملا جلا کر کچھ نہ کچھ ہے ہی, تو زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہیے ایسی باتوں پر. اس کی کوئی طبی کوئی افادیت بھی تھی کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا. میں نے کہا کوئی اتنی بات زیادہ پکی بھی نہیں کہ آدمی اس پر اصرار کرے, اور کئی جادوگر لوگ اس سے نتیجے بھی نکال لیتے ہیں کہ دیکھا 7 کنوؤں کا 7 نلکوں کا پانی, تو اتنی پکی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے مولانا. ایک اور ہمارے پاس تحریری سوال ہے جی مولانا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مرض میں یہ فرمایا تھا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اختلاف کی وجہ سے وہ بات لکھی نہ جا سکی. کیا کسی حدیث میں صراحت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ واقعہ تو ٹھیک ہے, لکھوانا جو چاہتے تھے نا وہ صحیح حدیثوں سے میں نے اپنے خطبے میں بیان کر دیا, حوالے دے دیے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. یہ حدیث میں ہی ہے, اس لیے ماننا تو ساری بات کو مانے, نہیں ماننا تو چھوڑیں, آدھی بات تو نہیں مانیں. یعنی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جیسے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز روزے کی باتیں نہیں تھی, یہ تو تم لوگ بھی بناوٹی بنا. مسئلہ تو خلافت ہی تھا, اس کے علاوہ کون سا معاملہ رہ گیا تھا؟ معاملہ خلافت کا تھا, مگر وہ خلافت کا چونکہ ذکر آیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے, وہ بھی ساتھ ملاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب. جی جی. اگے تواڈے کی گزارش کی ہے میرے بھانجے نے. جی جی. اچھا جی پیشاب ہے نا. ہاں ہاں. ہنے پوچھا ہے. جی جی. آپ سمجھا ہی رہندا. ہاں پیشاب میرا سمجھا ہی رہندا ہمیشہ. جی بھائی, اس کو بتایا ہے کہ آپ کا پیشاب سمتا رہتا ہے, لیکن مولانا نے بتایا ہے کہ آپ اس کو مرض سمجھیں. اگر وضو کے دوران بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ اپنا جو وضو کے طریقے ہیں کہ چہرہ دھونا, بازو دھونا, پاؤں دھونا, سر کا مسح, اس کو مکمل کر لیں اور پھر نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لیں. بے شک یہ پیشاب بہتا رہے, کپڑے جو ہیں جیسے جی چاہے سارے بھی بھیگ جائیں, تو آپ میرے بھائی فکر نہ کریں, آپ کی نماز ٹھیک ہے, اللہ توفیق دے, قبول کرے. پریشان رہنا. اچھا پھر میں وضو کر کے چھاپر چاڑنا, چھاپر چاڑ کے پھر وضو کر کے نماز پڑھنا. ہیلو جی, کیسے کرتے ہیں آپ؟ شاپر چاڑنے ہیں. شاپر ہیں شاپر. اچھا, شاپر چڑھا کے. ہاں جی, ڈنڈی سے. جی جی, جی. جتنا میرے بھائی آپ یہ احتیاط کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر پریشان نہ ہو, نماز آپ پڑھتے رہے. ہاں جی, پریشان نہ ہونا. نہ, بالکل نہ پریشان ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نماز جو ہے اس کا بہت اجر دے گا آپ کو. اس تکلیف کے باوجود بھی آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھیں. جی, میں ہر دن رات پریشان رہنا تے معافیاں توبہ. نہ پریشان نہ, آپ آرام سے پڑھتے رہیں, بالکل پڑھتے جائیں. جی اچھا. مولانا ایک عمرے کے, اچھا وہ حدیث کا حوالہ آپ دے رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہتا وہ مسئلہ خلافت ہی تھا, مگر حدیثوں میں یہ وضاحت ہے کہ وہ سارا میرا ایک پورا خطبہ اس پر میں نے حدیثوں کے بارے سے کہا کہ اپنی طرف سے کیا سرائی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ ابوبکر کو تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں. جھگڑا. جی بھائی. سر ایک مسئلہ پوچھنا. جی پوچھو. اذان جس وقت ہوندی ہے, جی جی, مطلب ختم ہو گئی آخر تے لا الہ الا اللہ, جی جی, اس تو بعد محمد پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی مولانا فرمائیے.
بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، مگر اذان کے خاتمے کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہم امینڈمنٹ کریں گے نا کہ اللہ کے رسول نے جو اذان کہی اس میں خامی رہ گئی، ہم پوری کر رہے ہیں، وہاں نہ آپ پڑھیں الگ جتنا جی چاہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، دن رات نعرے لگائیں۔ نہیں وہ بات بعد میں تو پڑھتے ہیں نا، صرف اذان کی بات ہے۔ اذان کے بعد میں نے کہا نہ پڑھا کریں، کیونکہ اس سے تو یہ الزام آئے گا نا کہ حضور نے جو سکھائی تھی لا الہ الا اللہ تک وہ نہیں ٹھیک، یہ رہ گئی کثر، محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ نہ کریں، اذان کے بعد نہ یہ پڑھیں، الگ جتنا جی چاہے پڑھتے رہے۔ ایک اور مسئلہ ہے سر، جی فرمائیے۔ جس وقت رکوع میں جاتا ہے آدمی، ہاں ہاں، رکوع میں پہنچ کر کے اللہ اکبر، یا شروع میں جب دوسرا قرات ختم ہوتی ہے ارادہ کرے اس وقت کہہ دیں۔ جب میرے بھائی قرات ختم ہو نا اور یہ ارادہ کرے رکوع کو جانے کا، تو اوپر سے شروع کرے کھڑا اللہ، اور جاتا نیچے جھکتا جائے، یہ اللہ اکبر پورا کر دے رکوع تک جاتے تک۔ ہمارے قاری صاحب جو ہے نا اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ مسئلہ پوچھ لیں نا، کسی کی بات نہ بتائیں، آپ مسئلہ پوچھ لیں۔ مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ کریں تو اللہ کے لفظ کے ساتھ ساتھ ہی جھکتے جائیں، جب رے کہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے گھٹنوں تک ہونے چاہیے اور کمر آپ کی برابر ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کئی اماموں نے یہ جعلی طریقہ نکالے، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جب سر رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، بالکل غلط کرتے ہیں۔ جب وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے کو جھکنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت یہ پوری حرکت جو ہے نا اوپر سے لے کر نیچے، یہ ساری جو ہے اس میں آنا چاہیے اللہ اکبر کہتے جائیں اور سجدے تک جائیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جی پوچھ لیں۔ دوسرا، سفید بال داڑھی میں آ جائیں جی جی، تو اس میں کالی مہندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ بس دو ملا لینی چاہیے نا، وسمہ بھی اور مہندی بھی، تو پھر اس سے کالا بھی ہو جاتا ذرا اور سرخ بھی رہتا، خالص سیاہ نہیں ہوتا، یہ دونوں ملانی چاہیے، حنا اور قطم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاتے تھے، اور اس سے سیاہی مائل ہو جاتا مگر سرخی نظر آتی ہے، یہ خالص سیاہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں ملا کر، دونوں ملا کے۔ ٹھیک، جی مہربانی جناب۔ مولانا اب چونکہ حنا اور قطم کا ملانا جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ دو رنگ یعنی 43 اور 44، ایک پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈارک براؤن اور ایک پہ لکھا ہوتا ہے براؤن، دونوں ملا کے یہ کام چلایا جا سکتا ہے؟ بس خالص سیاہ سے اگر بچ جائے نا تو پھر ٹھیک ہے، باقی مہندی خالص اگر کرے تو بہت اچھا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ وہ نا جب قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں ہاں ہاں بچوں کو، ہاں ہاں، دوسرا یہ کہ میں نے وہ ٹیوشن بھی شروع کی ہوئی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ جی جی ٹیوشن بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ وہ یہ پوچھنا تھا آیا یہ کام ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہ ادھر سے ہم دینی بھی کروا رہے ہیں دنیاوی بھی، تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے کہیں؟ مطلب دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی عصری تعلیم سے بھی؟ ہاں جی۔ تو پیسے بھی لیتے ہوں گے آپ کچھ ٹیوشن کے حوالے سے؟ ہاں جی ٹیوشن کے لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کے نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کا یہ سارا کام ٹھیک ہی ٹھیک، اچھا، قرآن مجید آپ پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم وہ بھی اچھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور دوسری تعلیم بھی اگر دیتی ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے۔ وہ نا ہمیں مجبوری ہے تھوڑی سی گھر کی، اس وجہ سے کراتے ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، نہ بھی مجبوری ہو تو آپ جیسے اور کاروبار ہے، یہ بھی ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں لوگ، استاد اسکولوں میں تو تنخواہیں لیتے ہیں، جس میں آپ وہ بھی دینی ٹیوشن تعلیم پڑھائیں لے لیں۔ دینی تعلیم بھی کرواتے ہیں، اس میں بچوں کو ترجمہ تفسیر بھی ہاں لگا جی، ہوا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ جائز ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا، جی بالکل، قبول فرمایا۔ ہاں جی دعا کریں۔ چلیں مولانا، تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے حوالے سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ بس میں نے بات تو عرض کر دی کہ ماننا تو پورا مانو، اور اگر آپ کا جی نہیں چاہتا سرے سے کسے کو چھوڑے کہ نہ آپ نے کاغذ کر مانگا نہ یہ کوئی ماننا، تو پھر ساتھ ماننے کی آپ نے کہا ابو بکر کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ دوں، تاکہ تمنا کرنے والا بعد میں کوئی تمنا نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے مولانا؟ بالکل صحیح روایت، اس کا کوئی حوالہ دیں گے آپ؟ حوالہ تو میں نے مسند احمد اور ساری کتابوں سے باقاعدہ صفحے صدر نکال کر لکھوائے، وہ خطبہ پتہ نہیں چھپ گیا یا نہیں، ورنہ وہ کیس لے لے، سارے حوالے اس میں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے مربی، سرپرست اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت
मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक़